السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جی تو ہم کر رہے تھے جزم والے حروف، اور جزم والے حروف ہماری جو مشق تھی وہ کمپلیٹ ہو گئی ہے۔ سب سے پہلے ہم نے کیا پڑھا تھا؟ 29 حروف، ٹوٹل 29 حروف ہیں۔ ایک دفعہ میں دہرا دیتی ہوں کہ انہیں حروف تہجی بھی کہتے ہیں، حروف مفردات بھی کہتے ہیں۔ ٹوٹل الف سے یا تک 29 حروف ہیں، اس میں 7 موٹے ہیں: خ، صاد، ضاد، طا، ظا، غین، قاف۔ 3 نرم ہیں: ث، ذال، ظا۔ 3 سیٹی والے ہیں: ز، سین، صاد۔ اور 6 حروف حلقی ہیں، حلق سے نکلنے والے: حمزہ، ہ، عین، ح، غین، خ۔ یہ ہم نے کیے تھے۔ اس کے بعد ہم نے زیر زبر پیش جو تھی یہ حرکات کی تھی۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حرکات مختصراً 2 قسم کی ہیں: پڑی حرکات اور کھڑی حرکات۔ پڑی حرکات جو ہیں وہ بغیر کھینچے پڑی جاتی ہیں، زیر زبر پیش کو پڑی حرکات کہتے ہیں۔ کھڑا زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش، یہ کھڑی حرکات ہیں، ان کو تھوڑا سا لمبا کر کے پڑھا جاتا ہے۔ اب زیر زبر پیش جو ہیں وہ ذرا سی بھی ہم نے لمبی نہیں کی تھی، ہم نے اس کی مشق بھی کر لی تھی۔ اس کے بعد ہم نے کھڑی حرکات کی تھیں جو کہ ہم نے تھوڑی تھوڑی لمبی کی تھیں۔ اس کے بعد ہم نے جزم والے حروف کیے ہیں۔ جزم والے حروف 29 حروف میں 5 حروف ایسے ہیں جب ان پہ جزم آ جائے تو وہ ہلا کے پڑھے جاتے ہیں، اور ان کا نام ہے حروف قلقلہ: قاف، طا، با، جیم، دال۔ جب جب ان پہ جزم آئے گی تو ہلا کے پڑھیں گے۔ جزم والے حروف بھی ہمارے کمپلیٹ ہو گئے۔ اب ہم آئے ہیں حروف مدہ پہ۔ مد کا مطلب ہوتا ہے لمبا کرنا، کھینچنا۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ بہت سارے حروف پہ اوپر ایسے نشان سا یوں اس طرح بنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس طرح، تو اس کا مطلب ہوتا ہے مد ہے، اس کو لمبا کرنا ہے۔ اب یہ حروف مدہ ہیں۔ پورے قرآن مجید میں آپ نے یہ چیز یاد رکھنی ہے کہ 3 ہی حروف لمبے ہوتے ہیں اور کوئی حرف لمبا نہیں ہوتا: الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ۔ کتنے حروف لمبے ہوتے ہیں؟ 3: الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ۔ یا پھر کھڑی حرکات: کھڑی زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش، وہ بھی سیم اسی کے قائم مقام ہے، وہ بس لکھائی میں اس طرح ہے کہ وہ کھڑی زبر ہے، کھڑی زیر ہے، الٹا پیش ہے، ہیں وہ بھی الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ ہی۔ اب ہم سب سے پہلے کیا کریں گے؟ الف مدہ۔ الف مدہ سب سے پہلے ہم کریں گے، اور ہم دیکھیں گے کہ یہ لمبا کیسے ہوتا ہے اور کتنا لمبا ہوتا ہے۔ لیکن آپ نے یاد کیا رکھنا ہے کہ پورے 30 پاروں میں 3 حروف ہی لمبے ہوتے ہیں: الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ۔ آج ہم کریں گے الف مدہ۔ اب یہ دیکھیں، یہاں پہ ہے با زبر با، با زبر با۔ ہم نے پڑھا تھا تا زبر تا، تو ہم نے اس کو لمبا زبر کو نہیں کیا تھا۔ کس کو لمبا کیا تھا؟ یہ پڑی حرکات ہے، یہ کھڑی ہیں۔ با کھڑی زبر با، یہ تھا با زبر با، با کھڑی زبر با، با با۔ اتنا فرق ہے زبر میں اور کھڑی زبر میں۔
اب یہ کھڑی زبر جو ہے اور الف مدہ یہ سیم چیز ہے. اب یہ الف مدہ ہے. الف مدہ کیسے بنا ہے؟ زبر کو ہم کیسے لمبا کریں گے؟ خالی الف لگا کر. خالی الف سے پیچھے کسی بھی حرف پہ زبر ہوگی، چاہے وہ با ہے، جیم ہے، زا ہے، ذو ہے، عین ہے، میم ہے، نون ہے، کسی بھی حرف پہ زبر ہوگی لیکن آگے خالی الف ہوگا. خالی الف پیچھے زبر، تو یہ ہے الف مدہ. اب یہ دیکھیں یہاں پہ با زبر الف با، با زبر الف با. اب جو کھڑی زبر ہے وہ بھی سیم ہی لمبی ہو رہی ہے، یہ بھی الف مدہ ہی ہے. با کھڑی زبر با، با زبر الف با، با زبر الف با. اب یہ دیکھیں یہ سارے الف مدہ ہیں، سب زبر کے ساتھ خالی الف لگا ہوا ہے. آپ کو الف کا بھی میں نے بتایا تھا کہ جس الف کے اوپر زیر، زبر، پیش یا جزم آ جائے وہ حمزہ ہے. الف جو ہے وہ ہمیشہ خالی ہوگا. یہ خالی الف ہے، دیکھیں اس کے اوپر کچھ بھی نہیں ہے، یہ زبر با پہ ہے. با زبر الف با، تا زبر الف تا، ثا زبر الف ثا. اب ثا جو ہے وہ نرم حرف ہے، سیٹی کی آواز نہیں آئے گی. امید ہے اب تک آپ نے بہت اچھا یہ یاد کر لیا ہوگا کہ 3 نرم حروف ہیں، ثا، ذال، ذو. ان میں سیٹی کی آواز نہیں آئے گی. ثا زبر الف ثا، جیم زبر الف جا، حا زبر الف حا، حا. اس کی کلیئر آواز آنی چاہیے. حروف حلقی ہے، حلق سے نکالیں. یہ ہا زبر الف ہا بولیں گے تو ترجمہ بدل جائے گا. یہ ہے حا زبر الف حا. خو زبر الف خو، خو موٹا ہے تو یہاں موٹا ہی پڑھا جائے گا. دال زبر الف دا، ذال زبر الف ذا. اب یہ ذال نرم ہے، سیٹی کی آواز نہیں آئے گی. زا زبر الف زا تو غلط ہو جائے گا، وہ یہ بن جائے گا. اس کو ہم نے لمبا کرنا ہے. ذال زبر الف ذا، رو زبر الف رو. اب رو پہ زبر ہے تو رو موٹی پڑی جائے گی اور لمبا بھی کریں گے. زا زبر الف زا، یہ ساؤنڈ آئے گی کیونکہ یہ سیٹی والا حرف ہے. زا زبر الف زا، سین زبر الف سا، شین زبر الف شا، صاد زبر الف سو، دود زبر الف دو، تو زبر الف تو، ذو زبر الف ذو. اب دیکھیں یہ سو، دو، تو، ذو یہ سب موٹے حروف ہیں اور لیکن یہاں لمبے ہو رہے ہیں کیونکہ خالی الف لگا ہوا ہے زبر کے ساتھ. ذو نرم بھی ہے اور موٹا بھی ہے، اس میں سیٹی کی آواز نہیں آئے گی. ذو زبر الف ذو، عین زبر الف آ، غین زبر الف غو. عین جو ہے حلق سے نکالیں، زبان کو حلق کی طرف پیچھے دبائیں تو آرام سے نکل آئے گا. غین موٹا ہے، اس کو موٹا پڑھیں. غین زبر الف غو، فا زبر الف فا، قوف زبر الف قو. اب یہ قوف موٹا ہے، اس کو آپ نے کاف زبر الف کا نہیں پڑھنا، یہ موٹا قوف ہے، موٹا پڑھیں گے. کاف زبر الف کا، لام زبر الف لا، میم زبر الف ما، نون زبر الف نا، واو زبر الف وا، ہا زبر الف ہا، حمزہ زبر الف آ، یا زبر الف یا. اب دیکھیں یہاں تک ہم نے پڑھ لیا ہے اور امید ہے کہ آپ کو الف مدہ کی سمجھ آ گئی ہوگی. خالی الف سے پہلے کسی بھی حرف پہ زبر ہوگی تو وہ الف مدہ ہے، اس کو تھوڑا سا لمبا کر کے پڑھیں گے، یعنی 2 حرکات لمبا. جتنا ہم نے کھڑی زبر کو لمبا کیا تھا اتنا ہی ہم الف مدہ کو لمبا کریں گے. اب دیکھیں جتنی زبر ہیں، با زبر با، تا زبر تا، سا زبر سا، تو
تو سب کے ساتھ خالی الف لگا ہوا ہے. خالی الف، اس کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ خالی الف سے پیچھے کسی بھی حرف پہ زبر ہوگی تو وہ الف مدہ ہے اور اس کو 2 حرکات لمبا کریں گے. ٹھیک ہے، امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. اور دوسرا، جب ہم یہ پڑھتے ہیں لام زبر الف لا، تو ہم ایسے نہیں لام زبر الف لا، تو ناک میں آواز نہیں لے کے جانی. میم زبر الف ما، تو میم زبر الف ما، ایسے نہیں. ماں، ناک میں آواز آپ نے نہیں لے کے جانی. نون زبر الف نا، اب نا اتنا فرق ہے نا، تو آپ نے اس کی پریکٹس بھی ایسے ہی کرنی ہے. لا ما نا، اس طرح. ایک دفعہ پھر میں دہرا دیتی ہوں. اب یہ دیکھیں، یہ زبر ہے، با زبر با، اس کو لمبا نہیں کریں گے کیونکہ یہ پڑی حرکات ہے. زیر زبر پہ ذرا سی بھی لمبی نہیں ہوتی. اس کے ساتھ جب خالی الف آ جائے گا تو یہ اوپر بھی دیکھیں نا نشان بنا ہوا ہے کہ خالی الف پیچھے زبر، کسی بھی حرف پہ زبر ہوگی تو وہ الف مدہ ہے. با کھڑی زبر با، اب یہ کھڑی زبر ہے، یہ بھی الف مدہ ہی ہے، لیکن یہ اس طرح لکھا ہوا ہے تو پڑھنے میں کوئی فرق نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ کھڑی حرکات ہیں اور یہ الف مدہ ہے. با زبر الف با، با با تا ثا جا حا خو دا ذا رو زا سا شا سو دو تو ذو ع غو فا قو کا لا ما نا وا ہا آ یا. امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی الف مدہ کی، کہ پورے قرآن مجید میں 3 حروف لمبے ہوتے ہیں: الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ. آج ہم نے کیا ہے الف مدہ سٹارٹ. تو الف مدہ کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ خالی الف سے پہلے کسی بھی حرف پہ زبر ہوگی، زبر کو ہم نے لمبا کرنا ہے. ٹھیک ہے، زبر کو ہم کیسے لمبا کریں گے؟ خالی الف لگا کے. خالی الف سے پیچھے کسی بھی حرف پہ زبر ہوگی تو وہ الف مدہ ہے، اس کو 2 حرکات لمبا کریں گے یا تھوڑا سا لمبا کریں گے. امید ہے آج کا لیسن آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. اس کے ساتھ ہی آج کا لیسن ختم کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.